बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में इंतहाई आम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। आलामिया जारी किया गया है, बड़ा दो टोक तरीके से भरपूर जवाब दिया गया है। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। इमरान खान और तहरीक इंसाफ से पिटाई के बाद PDM की जमातों के अंदर इस वक्त शदीद लड़ाई शुरू हो गई है, और ये लड़ाई क्या है ये भी बताऊंगा। और मुस्लिम लीग नून लंदन के अंदर भी इस हवाले से अब इस तरह पाया जाता है, नवाज शरीफ भी मुतहरक हुए हैं। इन तमाम अपडेट से पहले दो चीजें आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है। एक तो लंदन के अंदर आप देखते हैं कि नवाज शरीफ या मरियम नवाज जब भी हुसैन नवाज के आफत से बाहर निकलते हैं या एवन फील्ड अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं, कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी की खवातीन या कुछ लड़के वहां पर एहतजाज कर रहे होते हैं। तो जमहूरी ममालिक के अंदर ये एहतजाज सबका राइट होता है। आप इसको गलत कह सकते हैं, उन पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कुछ सहाफी हजरात भी मौजूद होते हैं। उनका बेसिक काम जो है वो सहाफत करना है, यानी अपने चैनल्स के लिए उन्होंने रिपोर्टिंग करनी होती है, और जिसकी जो बीट होती है यकीनी तौर पर उसका उस पार्टी के साथ रिलेशन होता है। पाकिस्तान के अंदर भी जो PTI की बीट रिपोर्टर होते हैं चैनल्स के लिए, वो देखा जाता है उन्होंने पार्टी के अंदर अच्छी रिलेशन रखनी होती है, और वो देखते हैं बहुत सारे लोग उन पर तनकीद भी करते हैं कि भाई आप इमरान खान के जियाले हैं, आप साफी नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की जो बीट रिपोर्टर होते हैं नून लीग के, तो ये चैनल ने अखबारात ने बीट रिपोर्टर रखे होते हैं। उन्होंने वहां से चूंकि खबर निकालनी होती है तो अच्छा रिलेशन भी उनकी पार्टी के साथ होता है। तो लंदन के अंदर भी कुछ बीट रिपोर्टर्स हैं, और लंदन हमेशा सियासी सरगर्मियों का पाकिस्तान के कंटेक्स्ट के अंदर वो हमेशा अहमियत का अमल रहा है। और वहां जो मुर्तजा अली शाह हैं वो जियो के हैं, कौसर न्याजी हैं वो अलीम खान के चैनल के हैं, बाकी कुछ लोग हैं। तो कुछ लोग वहां पर सहाफत की बजाय इंतहाई डटाई और बेशर्मी के साथ ऐसे लगता है जैसे नवाज शरीफ और शरीफ खानदान उनको महाना वजीफा देता है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, और मैंने कई मरतबा इसका जिक्र किया है। कोई बात नहीं, रिलेशन अच्छा रखना और चीज है ताकि आप खबर निकाल सकें और वहां पर हूं, लेकिन वहां तो ऐसे लगता है कि वो मैं लफ्ज नहीं बोलना चाहता, जो एक खातून है, खातून जो है उनको जिस तरह गालियां निकाल रहा है, वो एक समा न्यूज का इंतहाई, वो पटवारी नहीं है, वो बेशरम तरीन आदमी है। उसके आप देखें वो रिपोर्टिंग कैसे कर रहा होता है, वो कैसे गलत बयानी करता है। और ये इतने वहां पर अक्सरियत, मैं इसलिए कह रहा हूं बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वहां पर जो अक्सरियत है वो ऐसे बेशरम टोले की है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन है, खास तौर पर नून लीग के कारकुन है। कोई ऐसा सवाल नहीं करते जो जिससे तकलीफ पहुंचे मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, और वही बात करते हैं जो आगे बयानिया बनाया जाता है। तो ये एक तो वो सहाफत नहीं कर रहे, इस वक्त वो नून लीग के वर्कर हैं। मरियम औरंगजेब जो कल इमरान रियाज के हवाले से बात कर रही थी, तो ये असल में, और जिस तरह बदतमीजी का मुजाहरा किया है इस कौसर न्याजी ने, और इसका आप ट्विटर पर जाएं तो ये बेशरम तरीन आदमी एक पटवारी आपको नजर आएगा वहां पर। अगर तो आपकी पार्टी है तो आप बताएं भाई, मैं नून लीग से वाबस्ता हूं, और वैसे मुझे अलीम खान का चैनल भी कहता है कि आप हमें भेज दिया करें, तो ये बात और है। लेकिन इंतहाई बेशर्मी, डटाई और बेगैरती का मुजाहरा किया है जिस तरीके से इसने। मुझे इससे कम अल्फाज, मैं गुस्से में हूं थोड़ा सा जब मैंने ये गालियां सुनी है, मैं माजरत चाहता हूं नाजरीन से, लेकिन उसने जिस तरह गालियां खातून को दी है, इख्तलाफ हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। दूसरा जो है वो यहां पर भी एक मामला है, लेकिन उससे पहले आपको बजाय इसके कि उस पर हम वक्त लगाएं, अब यहां मैं आपके सामने रखता हूं मरियम औरंगजेब की एक स्टेटमेंट है बड़ी आम। अब वो कहती है कि अवाम से मुतालबा है कि जिस फॉरेन फंडेड फितना ने मुल्क के खिलाफ 4 साल साजिश की और अब इदारों को कमजोर करने की साजिश कर रहा है, मुंतखब हुकूमत के 176 वोटों के अवामी रेफरेंडम ने आपको पार्लिमान से और हुकूमत से बाहर फेंका है। अवाम फॉरेन फंडेड साजिशी टोले से आजादी चाहते हैं। 4 साल फॉरेन फंडेड फितना का पांव अवाम की गर्दन पे रहा और जीना मुश्किल हो गया, और फॉरेन फंडेड फितना और जत्था मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। अब भाई आप जितना फॉरेन फंडिंग भाई, वो खुदा के बंदे वो अदालत में है, और फॉरेन फंडिंग हो भी वो जिस तरीके से आप कह रही हैं ममनुआ फंडिंग भी हो, तो वो तो इमरान खान पर एतमाद है लोगों का, और उन्होंने अभी भी 12 अरब रुपया इमरान खान को दिया, आपको तो कोई 1 टका नहीं देने का
روادار اس وقت، بجائے اس کے اب یہاں پر جو ہے پھر آپ کو کل میں بڑا ویسے حیران ہوتا ہوں، آپ جو ہے نا وہ دیکھیں کہ یہاں خواجہ آصف جو ہے وہ بھی ایسی بات کر رہا ہے ڈٹائی کے ساتھ، یہ مریم اورنگزیب کل آپ کو شکست ہوئی ہے، عوام نے آپ کو جمہوری چھتر مارے ہیں، اس کے باوجود آپ ڈٹائی کے ساتھ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے پہلے آپ کو بتا دوں، آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت انتہائی عام اجلاس ہوا ہے، کور کمانڈرز اینڈ فارمیشن کمانڈرز بھی اس کے اندر موجود تھے۔ یہ انتہائی عام کور کمانڈرز کانفرنس تھی، چونکہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب امریکی صدر نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ جاری کی جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر سوال اٹھایا گیا، تو حکومت نے تو بالآخر وہ ڈی مارچ بھی کیا، اور اس کے اندر جو وزیر خارجہ نے بونگی ماری، اور بجائے اس کے کہ امریکی حکومت جو ہے، آج امریکی نمائندے نے اس کی وضاحت کر کے تھوڑا بہت معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اعتماد ہے پاکستان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے، لیکن یہاں پر پاکستان کا وزیر خارجہ جو ایک اناڑی بچے کو بنا دیا گیا اتنا عام حساس ذمہ داری پر، وہ امریکی صدر کے بیان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے یہ فارمل ہے، انفارمل ہے، کہاں پر بات ہوئی ہے، کیا اہمیت ہے، عجیب سی بات ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئے گی، لیکن یہ بڑا عام معاملہ ہے، اور اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت آج جی ایچ کیو کے اندر جو ہے وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، جس کا ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے، پریس ریلیز جاری کی گئی ہے بلکہ، اور بتایا گیا ہے اس اعلامیہ کے اندر کہ یہاں پر جو ہے سیلاب کے بعد آپ کو علم ہے کہ ریلیف کے کام ہے، بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا گیا ہے، سندھ بلوچستان میں سیلاب کے بعد کی صورتحال پر غور کیا گیا ہے، شرکاء نے یعنی فارمیشن کمانڈرز بھی اس کے اندر شریک ہوئے ہیں، شرکاء نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں میں سول انتظامیہ کی مدد کو قابل ستائش قرار دیا ہے، اور پھر جو ہے عام بات یہ ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں ایٹمی کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پاکستان ایٹمی ہتھیاروں سے لیس جو ہے وہ لیس ذمہ دار ملک ہے، اور پاکستان نے اپنی ایٹمی سیکیورٹی رجیم مضبوط بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں، ملک کے اسٹریٹجک اثاثوں کی سیکیورٹی انتظامات بھرپور ہیں، اور اس پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاک فوج ہر قسم کے خطرات سے ملک کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آنی بڑی ضروری تھی، چونکہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، چمگوئیاں ہو رہی تھی، اور خاص طور پر جو ہے ہمارا یہ جو سسٹم ہے اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں آپس کے جو سیاسی اختلافات کو چھوڑ کر عمران خان صاحب نے جس طریقے سے سخت مذمت کی، بیان دیا اور امریکی صدر کو بتایا، تو الٹا مریم نواز کو وہ تکلیف پہنچی اور اس نے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ چڑھائی کر دی، یہ معاملہ چلا ہے۔ تو آج بڑا دو ٹوک انداز کے اندر کور کمانڈرز اینڈ فارمیشن کمانڈرز نے یہ ایک اعلامیے کے ذریعے جو اجلاس ہوا ہے بھرپور جو ہے اس کا جو ہے وہ دفاع کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مزید جو ہے حکومت پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو ان معاملات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا ہوگا، اور آئندہ اگر کوئی معاملہ ہو تو بلاول زرداری کو پہلے ضرور وزارت خارجہ کو بریفنگ دینی چاہیے کہ آپ کو کیا منہ زبان سے نکالنا ہے اور کیا نہیں، چونکہ وہ ابھی سیکھ رہا ہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے عمران خان اور تحریک انصاف سے جس طرح ایک جمہوری پٹائی ہوئی ہے نون لیگ کی اور تمام جماعتوں کی، اس پر ایک تو لندن کے اندر نواز شریف جی سیخ پا ہیں، اسد اللہ خان صاحب نے رپورٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے میٹنگ طلب کی، رپورٹ طلب کی، وہاں پر چونکہ مریم بھی موجود ہیں تو 3-4 چیزیں ان کو بتائی گئی ہیں کہ ناکامی کیوں ہوئی ہے تفصیلی رپورٹ سے پہلے۔ ایک تو کہا گیا کہ جناب یہاں پر کمپین صحیح نہیں چلی، اور شہباز شریف جو ہے انہوں نے حکومتی معاملات میں زیادہ ٹائم لگایا ہے اور پارٹی کو ٹائم نہیں دیا، کوئی مربوط حکمت عملی تیار نہیں کی گئی۔ پھر جو ہے مریم الیکشن کمیشن سے قبل الیکشن کمپین سے پہلے چونکہ لندن روانہ ہوگی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ نواز شریف نے خود چونکہ ان کو بلایا تھا کہ حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لانگ مارچ ہو جائے، ملک میں کوئی حالات ادھر ادھر ہو جائے، تو کم از کم میری بیٹی تو جلدی جلدی محفوظ مقام پر اپنے اصل وطن کے اندر پہنچ جائے، تو انہوں نے کہا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ پھر حمزہ جو ہے اس نے بھی کمپین نہیں چلائی، الیکشن ملتوی ہونے کا ہمیں چانس تھا، چونکہ وہ درخواست بھی دی ہوئی تھی حکومت نے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید الیکشن نہ ہو، لیکن پھر ہو گیا ہے۔ شدرا جو منصب ہے یہ یہاں پر شدہ ہے یا شدرا ہے، یہ جو ننکانہ کی سیٹ ہے وہاں الیکشن جیت سکتے تھے۔ پھر مہنگائی، بجلی، وہی روٹین کے معاملات ہیں جی، بڑے برم ہوئے نواز شریف صاحب، اور یہ ہم نے بڑی شکست کھائی ہے۔ لیکن اصل جو لڑائی ہوئی ہے
وہ لڑائی ہوئی ہے اے این پی اور جے یو آئی کی. یہ دنیا نیوز نے وہاں سے مقامی رپورٹر نے بھی اور باقی جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں, اور اب دونوں پارٹیز نے اپنا اپنا اجلاس رکھ لیا. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی اور اے این پی وہ پی ڈی ایم سے نکل گئی تھی. اب جو ہے وہ چونکہ یہ رائٹ اور لیفٹ کی وہ جماعتیں ہیں جو ساری عمر ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑتی رہی ہے. یعنی یہ فضل الرحمان یہ اے این پی کو بھارتی ایجنٹ اور امریکی ایجنٹ بناتے رہے, اور ان کی ساری زندگی ایک دوسرے کے سامنے, اور جو ورکرز ہیں وہ نظریاتی طور پر ایک طرف اتنے یعنی آپ سمجھیں کہ لبرل ہیں, جن کو خونی لبرل بھی کہہ سکتے ہیں اے این پی والے, اور باچا خان اور ان کا ایک پوری فلسفی اور نظریہ ہے, اور یہ دوسری طرف مذہب کے نام لینے والے ٹھیکیدار. تو ان کی جو کیمسٹری ہے وہ بنیادی طور پر میچ نہیں کرتی. یہ تو عمران خان درمیان میں خیبر پختونخوا کے اندر کودا ہے, اور مولانا کا جو نعرہ تھا, یعنی ایک طرف چونکہ وہ عمران خان کلین شیو ہے, بظاہر دنیا دار ہے, مولوی نہیں ہے, تو وہ طبقہ بھی انہوں نے کھینچ لیا, اور دوسرا جو ہے وہ ان دونوں رائٹ اور لیفٹ سے چونکہ لوگ تنگ سے, تو عمران خان کی شخصیت میں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ جمع تھی. اسلامی ٹچ بھی تھا اور مغربی ٹچ بھی تھا. تو وہ اے این پی اور جو فضل الرحمان ہے دونوں کی چھٹی ہوئی, اور پھر فضل الرحمان تمام جو کمپین ہے وہ امریکہ مرد آباد اور کسی کو قادیانی کسی کو کافر بنا کر یہ لڑا کرتے تھے. تو ان کے جو کارکن ہے وہ آپس کے اندر جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بلکہ رپورٹ جو ہے یہ طلب کی گئی ہے. اب جو مہم انچارج ہیں جے یو آئی کے, 19 اکتوبر کو فضل الرحمان نے اسلام آباد کے اندر اپنا ایک اجلاس رکھا ہے. تمام پارٹی کی جو عام لیڈرشپ ہے اس کو کہا گیا وہاں پہنچے, اور پھر یہاں پر پرسوں اسی اجلاس کے اندر جو ہے کل بلکہ اب یہاں پر جو ہے وہ بلایا گیا, اور ساتھ ہی جو مہم کے انچارج تھے ان کو بھی طلب کیا گیا ہے. اب یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اے این پی والوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جے یو آئی کے جو کارکنان ہیں انہوں نے چارسدہ میں اور پشاور کی جو سیٹ تھی وہاں پر سپورٹ نہیں کیا, وہ الٹا عمران خان کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو پوزیشن ہے وہ مزید کمزور ہوئی ہے. ہمارے ساتھ مل کر کمپین نہیں چلائی, اوپر سے اتحاد ہے, نیچے سے یہ اتحاد نہیں ہوا. تو یہاں پر اسی طرح جو جے یو آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ مولانا قاسم جو این اے 22 مردان سے ہارے ہیں, اے این پی نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا. تو یہ جو پارٹیز ہیں آپس کے اندر شدید باد اعتمادی پیدا ہو گئی ہے. اے این پی نے بھی اپنا اجلاس طلب کر دیا ہے, جے یو آئی نے بھی اجلاس طلب کر لیا ہے, اور اگلے الیکشن میں تو ویسے ہی انہوں نے جدا جدا لڑنا ہے. تو عمران خان جو ہے اس کی پارٹی کے لیے یہ آسان شکار ہوں گے. تو اب یہ عمران خان کی فتح کے بعد آپس کے اندر اے این پی اور جے یو آئی اور پھر نون لیگ کے جو دھڑے ہیں وہ ان کے اندر بھی جو آپس کے وہ رہنما ہے وہ ایک شدید اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. چونکہ جو بھی ایم این اے ہوتا ہے, ایم پی ہوتا ہے, اس کا اگلا الیکشن بڑا عام ہوتا ہے جس پر اس کی نظر ہوتی ہے, اور جو عوام کا رجحان ہے وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو شدید اس وقت جو ہے نیچے سے پارٹیز پر پریشر ہے کہ حکومت تو آپ نے لے لی ہے, اب آگے ہم بند گلی کے اندر داخل ہو گئے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.